دلا غافل نہ ہو یکدم، یہ دنیا چھوڑ جانا ہے، باغیچے چھوڑ کر خالی زمین اندر سمانا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ سلسلے کی ابتدا درود پاک کی فضیلت سے کرتے ہیں کہ اللہ کے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اور یہ فضیلت بڑی زبردست کتاب مکتبۃ المدینہ کی جس کا نام ہے فیضان امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس میں یہ کوٹ ہے اس کی ابتدا میں۔ چنانچہ حضرت سیدنا انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں کہ نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ عز و جل کی خاطر آپس میں محبت رکھنے والے جب باہم ملیں اور مصافحہ کریں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک بھیجیں تو ان کے جدا ہونے سے پہلے دونوں کے اگلے پچھلے گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہمارا موضوع یہ ہے کہ کردار صحابہ اپناتے کیوں نہیں، صحابہ کی کیا شان ہے۔ انشاءاللہ تعالی ہمارے مبلغین اس بات پر روشنی ڈالیں گے۔ میں تو یہ عرض کروں کہ قرآن مجید فرقان حمید کے اندر کیا فرمایا گیا کہ اللہ تبارک و تعالی ان سے راضی ہوا اور وہ اللہ سے راضی ہوئے۔ اچھا، اور دوسری بات کتنی زبردست فرمائی گئی کہ اختارہم اللہ لصحبت نبیہ ولاقامت دینہ، کہ صحابہ وہ ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے انہیں نبی کی صحبت اور دین کی اقامت کے لیے چن لیا۔ سبحان اللہ، کیسی خدمت کی، کیسی خدمت قرآن کی، کیسی کتابت وحی کی، کیسی جنگ و فتوحات کی، سبحان اللہ، کہ دنیا جو ہے وہ دیکھتی رہ گئی۔ کیسا عشق مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تھا، دنیا جو سمجھے کہ دیکھتی رہ گئی۔ تو آئیے چند باتیں سب سے پہلے انشاءاللہ تعالی صحابہ اکرام علیہم رضوان کے فضائل کے حوالے سے سنتے ہیں، تاکہ ہمارا جو ہے نا وہ یوں سمجھے کہ صحابہ سے عشق محبت یہ اور بڑھے انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ جی حضور کیا فرماتے ہیں؟ صحابہ کرام تو بڑی مقدس ہستیاں ہیں ماشاءاللہ، اور یہ تو اس امت کے بہترین لوگ ہیں، بہترین جو اس امت کے لوگ ہیں نا انہیں صحابہ کرام کہا جاتا ہے۔ صحابہ کرام وہ مقدس ہستیاں ہیں جنہوں نے نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حسن و جمال کو ایمانی نظروں سے دیکھا ہے۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ، صحبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فیضیاب ہوئے ہیں، سبحان اللہ، اور آفتاب رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کے نور سے ان لوگوں نے معرفت حاصل کی ہیں۔ کیا بات، ان کی معرفت نور سے یہ آسمان ولایت پر چمکے ہیں۔ کیا بات، اور صحابہ کرام علیہم الرضوان وہ ہستیاں ہیں کہ جنہیں اللہ عز و جل نے مقدس لقب اور معزز لقب کہ اللہ ان سے راضی وہ اللہ سے راضی، کیا بات، تو جو ابدی رضا ہے، ابدی یہ مجدہ جہاں فضا صحابہ کرام کے بارے میں سنا دیا گیا کہ اللہ عز و جل ان سے ابدی راضی ہے، یہ ہیں ہی جنتی، ہر صحابی نبی جنتی، جنتی جنتی۔ جبھی تو ہم یہ نعرہ لگاتے ہیں کہ احادیث میں یہ روایت آئی ہے کہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام کی شان بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں، نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے صحابہ کی عزت کرو۔ کیا بات، مقام دیکھیں، میرے صحابہ کی عزت کرو کہ وہ تمہارے بہترین لوگ ہیں۔ سبحان اللہ، اب یہاں پہ یہ بات یاد رکھیے گا کہ جو صحابی ہے نا وہ عمل سے نہیں بنا کرتے، جیسے ابھی ہم نے سنا کہ وہ لوگ ہیں جنہیں حضور کی صحبت ملی ہے، جنہیں حضور کا فیض ملا ہے، حضور کی نور معرفت ملی ہے، حضور کا دیدار نصیب ہوا ہے۔ تو صحابی جو ہے وہ عمل سے نہیں بنا کرتے، بلکہ صحابی حضور کے نگاہ فیض سے بنا کرتے، کیا بات، حضور کی صحبت بابرکت سے بنا کرتے ہیں۔ وہ ایک صحابی رسول تھے، غیر مسلم تھے اس وقت، جب وہ آئے اور آنے کے بعد جنگ ہو رہی ہے، ابھی اسلام قبول نہیں کیا، ابھی وہ صحابی نہیں ہے، ابھی دائرہ اسلام سے باہر ہے، جنگ ہو رہی ہے، دوران جنگ آ گئے اور کہا یا رسول اللہ مسلمان کر دیجئے۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ تو نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو کلمہ پڑھایا ان کو اور مسلمان ہو گئے۔ صحیح، کہا یا رسول اللہ پہلے جو ہے میں آپ کے خلاف لڑا کرتا تھا، دین کے خلاف لڑا کرتا تھا، اللہ رسول کے خلاف لڑا کرتا تھا، اب جو ہے وہ میں آپ کے حق میں لڑوں گا، کیا بات، اور میں چاہتا ہوں رائے خدا میں اپنی جان قربان کر دوں، شہید ہو جاؤں۔ سبحان اللہ، وہ گئے اور اللہ رسول کے راہ میں جنگ کرنا شروع کر دی، جنگ میں شامل ہو گئے، وہاں شہید ہو گئے۔ اب دیکھیں انہوں نے ایک نماز نہیں پڑھی،
انہوں نے ایک زکوٰۃ نہیں دی, 1 روپیہ انہوں نے صدقہ نہیں کیا, صحیح. 1 روزہ انہوں نے نہیں رکھا, لیکن یہ جو صحابی جنہوں نے صرف کلمہ پڑھا جا کر شہید ہو گئے, ایک نماز پڑھنے کا بھی ان کو موقع نہیں ملا, یہ تمام اولیاء اللہ سے افضل ہیں. کیا بات ہے, کیا بات. کیونکہ صحابی عمل سے نہیں بلکہ صحابی حضور کے فیض سے بنا. فیض سے بنتا ہے. ماشاءاللہ, بڑی اچھی بات انہوں نے ارشاد فرمائی. جی سید ثاقب شاہ اتاری, کیا فرمائیں گے آپ کردار صحابہ یا فضائل صحابہ کے حوالے سے کچھ ارشاد فرمائیں. حضرات صحابہ یہ تو چنیدہ ہستیاں ہیں, سبحان اللہ. اتنی مبارک ہستیاں ہیں اور اتنی بہترین ہستیاں ہیں کہ ان کے ساتھ ایک تو بھی جیسے آیہ مبارکہ تلاوت کی گئی کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ, اللہ ان سے راضی ہے اور یہ اللہ سے راضی ہیں. ایک اور مقام پر اللہ تبارک و تعالی حضرات صحابہ کرام کی شان میں ارشاد فرماتا ہے وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى, سبحان اللہ. اللہ نے سب سے جنت کا وعدہ فرمایا ہے. کیا بات. یعنی جتنے بھی صحابہ ہیں سب کے سب صحابہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت کا وعدہ فرمایا ہے. سبحان اللہ. جبھی تو نعرہ ہم یہ لگا رہے ہیں ہر صحابی یہ نبی جنتی جنتی. اس آیت مبارکہ کا ترجمہ اگر دیکھا جائے اور پھر اس نعرے کو دیکھا جائے تو یوں لگتا یہ ہے کہ اس آیت مبارکہ کا ترجمہ یہ نعرہ ہے. اللہ اکبر. اچھا فضیل بھائی, یہ صحابہ کرام جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت کا مجدہ سنایا اور یہ جنتی ہیں, ان کی مزید جو شان اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں بیان فرمائی, جن کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے حسنا کا وعدہ فرمایا ہے. ان کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ سورۃ الانبیاء میں پارہ 17 میں ارشاد فرماتا ہے ان الذین سبقت لہم منا الحسنى, وہ جن کے لیے ہمارا وعدہ حسنا کا ہو چکا, یعنی جن کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حسنا کا وعدہ, جنت کا وعدہ, بھلائی کا وعدہ اللہ تعالیٰ نے فرما لیا. ان کے بارے میں فرمایا اولئک عنہا مبعدون, اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ ان کو جہنم سے دور کر دیا گیا, جنت میں داخلہ اور جہنم سے دور کر دیا گیا. اور فرمایا کہ لا یسمعون حسیسہا, کہ یہ ایسے جہنم سے دور ہیں کہ ان کو جہنم کی بھنک بھی نہیں پہنچے گی. یعنی بھنک کہتے ہیں ہلکی سی آواز کو, فرمایا کہ ہلکی آواز بھی ان کو نہیں پہنچے گی. اور فرمایا جنت میں اپنی من مانتی خواہشات کے ساتھ ہوں گے. فقط ایسا نہیں ہے, دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے ساتھ جنت کا وعدہ فرمایا, انہیں جہنم سے دور کیا, جہنم سے بھی ایسا دور کیا کہ جہنم کی بھنک بھی نہیں پہنچے گی. جنت میں رہیں گے تو کیسے من مانتی خواہشات کے ساتھ رہیں گے. آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے لا يحزنهم الفزع الاکبر, کہ جس دن بڑی گھبراہٹ ہوگی اللہ تعالیٰ ان کو بڑی گھبراہٹ سے بھی دور رکھے گا, انہیں بڑی گھبراہٹ بھی غمگین نہیں کرے گی, خوفزدہ نہیں کرے گی. اور فرمایا وَتَتَلَقَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ, فرشتے ان کی پیش گوئی فرمائیں گے, استقبال کریں گے. یہ صحابہ اکرام کی کتنی بلند شان ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی شان بیان فرما رہا ہے. فرشتے ان کا استقبال فرمائیں گے اور فرمایا جائے گا ھذا یومکم الذی کنتم توعدون, فرمایا کہ یہ ہے تمہارا وہ دن جس دن کا تم سے وعدہ کیا گیا تھا. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرات صحابہ اکرام کو یہ شان عطا فرمائی. کتنی احادیث ہیں اور قرآن پاک کی کتنی آیات ہیں کہ جن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرات صحابہ اکرام کو یہ شانیں اور رفتیں عطا فرمائی ہیں. اگر ہم غور کریں صحابہ اکرام, تو صحابہ اکرام کی تعداد کے بارے میں محدثین کا قول ہے کہ تقریباً 1 لاکھ سے 1.25 لاکھ کے قریب ہیں. 1 لاکھ سے 1.25 لاکھ کے قریب صحابہ کرام کی تعداد ہے. اور ان میں سے سیدی اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت فرماتے ہیں تقریباً 7,000 صحابہ کرام کے نام آتے ہیں. اب پتہ یہ چلا کہ 7,000 صحابہ کے جن کے ہم تذکرے سنتے ہیں, نام آتے ہیں, بقیہ ایک تعداد صحابہ کرام کی وہ ہے کہ جن کا نام نہیں آتا. لیکن اس کے باوجود ہمارے لیے حکم یہ ہے کہ ہم سبھی صحابہ کرام کا ادب کریں, سبھی صحابہ کرام کا احترام کریں, سبھی صحابہ کرام کا جب بھی نام نامی اسم گرامی آئے تو ادب سے ہمارے سر جھک جانے چاہیے. یہ ہے نا, یہ اس میں ہمیں حکم بھی ہے نا کہ یہ نہیں کہ جو آپ نے بات کی کہ جس صحابہ کرام کا نام نہیں آیا ان کے لیے کیا, ان کا بھی ہمیں ادب کرنا ہے. کیونکہ کسی صحابی کی فضیلت کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ کوئی حدیث ان کے بارے میں آئے گی, کوئی فضیلت ان کے بارے میں آئے گی تو ان کا مقام بڑا ہوگا, یا کسی صحابی کے بارے میں نہیں آئے تو وہ ادنا ہوگا. ایسا نہیں ہے. جو بھی صحابی ہے ان کی فضیلت کے لیے یہی بات کافی ہے کہ وہ صحابی ہے. اور کیا شرف ہے اور کیا مرتبہ اور کیا مقام ہے کہ انہیں حضور کا فیض ملا ہے, حضور کی صحبت ملی ہے, ان کے لیے یہی کافی ہے. اور نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کے متعلق جو ارشاد فرمایا نا, ایسا وہ آپ سنیے گا کہ حضرت عبداللہ بن مغفل رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 مرتبہ ارشاد فرمایا. کیا فرمایا؟ میرے صحابہ کے بارے میں اللہ سے ڈرو, میرے صحابہ کے بارے میں اللہ سے ڈرو. یہ ایک مقام ہے, ایک مرتبہ ہے
جبھی تو اتنی اہم بات بیان ہو رہی ہے. اللہ سے ڈرو میرے بعد انہیں نشانہ نہ بنانا، اللہ اکبر. کیونکہ جس نے ان سے محبت کی اس نے میری وجہ سے ان سے محبت کی، سبحان اللہ. اور جس نے ان سے بغض رکھا تو میرے بغض کی وجہ سے ان سے بغض رکھا. استغفر اللہ. اور جس نے انہیں ستایا اس نے مجھے ستایا، اللہ اکبر. اور جس نے مجھے ستایا اس نے اللہ کو ایذا دی، اور جس نے اللہ کو ایذا دی تو قریب ہے اللہ عز و جل اس کی پکڑ فرما لے. اللہ. تو دیکھیے جو شخص کسی صحابہ کے بارے میں کوئی زبان دراز کرے تو معاملہ کہاں تک جا رہا ہے؟ معاملہ رسول اللہ تک جا رہا ہے. صحیح اور فرمایا. جب معاملہ رسول اللہ تک جا رہا ہے تو معاملہ اللہ تک جا رہا ہے. تو یہ عظیم ہستیاں ہیں کہ ان کا نام لیتے ہوئے رضی اللہ عنہم، عاشق رسول جو شاکرین کرام ہیں یہ کہتے ہیں ان کی زبان سے رضی اللہ عنہم نکلا کرتا ہے. ان کے دل خوشی سے جھوم اٹھا کرتے ہیں، ان کے سر جھک جایا کرتے ہیں ادب سے، کیا بات. کیونکہ ان ہستیوں کا ادب کرنے کا رسول اللہ نے حکم فرمایا. اچھا میں یہ عرض کروں کہ وہ سورہ انفال کی آیت نمبر 27، یا ایھا الذین آمنوا لا تخونوا اللہ والرسول، اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول سے خیانت نہ کرو. پھر امانتوں کے بارے میں بھی آگے ہے. حضرت ابو لبابہ رضی اللہ عنہ کا واقعہ مفتی قاسم صاحب نے اس کے تحت تفسیر میں لکھا. صحابی رسول ہیں، ایک معاملہ ان سے ہو گیا، انہوں نے اپنے طور پہ اپنے آپ کو سزا دی اور مسجد نبی کے ستون سے باندھ لیا. اللہ عز و جل نے ان کی برات کے لیے بھی آیات نازل فرمائے. حضور علیہ السلام نے انہیں آ کر کھولا. یعنی یہ وہ کیسے لوگ تھے کہ جن کے لیے اللہ تعالیٰ قرآن پاک کی آیتیں نازل فرما رہا ہے، اور ان کے ذریعے سے تا قیامت لوگوں کے لیے ایک درس ہدایت اور ایک ترغیب اور ترہیب کا یہ درس ہے. تو محترم ناظرین، الحمدللہ آپ یہ سلسلہ دیکھ رہے ہیں کردار صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم اپناتے کیوں نہیں. 22 رجب المرجب کو کاتب وحی حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم ہے. جی ہاں، تو ہم ان کی ذات سے بھی فیض و برکات حاصل کرتے ہیں. صحابہ کرام علیہ رضوان تو بہت سارے تھے، مگر ان میں سے جسے کاتب وحی ہونے کا شرف ملا کہ وحی کی کتابت کرے، تو آپ بتائیے کیا وہ کوئی چھوٹی ہستی ہوگی؟ اللہ. اس کا مقام اور مرتبہ یہ کتنا بلند اور بالا ہوگا. چنانچہ میں ان کی سیرت کی ابتدا ایک واقعے سے کرتا ہوں جو دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ نے فیضان امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے اندر کیا. پھر ہمارے دونوں انشاءاللہ تبارک و تعالی یہ علماء ان کی سیرت پہ بھی اور حدیثوں میں جو ان کا تذکرہ ہے یہ بھی انشاءاللہ تعالی آپ کو سنائیں گے. چنانچہ نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں قبول اسلام کے لیے لوگ جوک در جوک حاضر ہوا کرتے ہیں. ایک دن یمنی بادشاہوں کی اولاد میں سے حضرت سیدنا وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وفد کی صورت میں بارگاہ رسالت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں قبول اسلام کے لیے حاضر ہوئے. تو انہیں صحابہ کرام علیہ رضوان نے بتایا کہ نبی کریم علیہ السلام نے تمہارے آنے سے پہلے ہی تمہارے آنے کی بشارت عطا فرما دی. سبحان اللہ. حضور علیہ السلام نے ان پہ بے حد شفقت فرمائی، ان کے لیے اپنی چادر مبارکہ بچھائی، اپنے قریب بٹھایا، ممبر اقدس پر ان کے لیے تعریفی کلمات ارشاد فرمائے، برکت کی دعا دی، اور ان کے قیام کے لیے ایک مکان کی نشاندہی کا کام جو ہے ایک قریشی نوجوان کے سپرد کر دیا. اتفاق سے وہ قریشی نوجوان وہ بھی سردار مکہ کا فرزند تھا، لیکن درسگاہ نبوت سے فیضیاب ہونے اور صحبت مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے اخلاق و آداب سیکھنے کی برکت سے اس کے مزاج کے اندر ذرہ برابر بھی سرداروں والی بات نہیں تھی. آپ نے کئی لوگوں کو دیکھا ہوگا ماشاءاللہ اللہ نے انہیں مال و دولت سے نوازا ہوتا ہے، مگر ان کے اندر اور ان کے اطوار میں کوئی ایسی قسم کی بات نہیں ہوتی کہ جس سے کوئی تفخر یا یوں سمجھے کہ وہ کوئی تکبر یہ جھلکے. یہ اللہ جسے نصیب کر دے. چنانچہ وہ نوجوان بھی ایسا ہی تھا. چنانچہ حضور علیہ السلام کا حکم پاتے ہی وہ نوجوان فوراً سیدنا وائل بن حجر رضی اللہ عنہ کے ہمراہ چل دیا. حضرت وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ اونٹنی پر سوار تھے، جبکہ وہ قریشی نوجوان ساتھ ساتھ پیدل چل رہا تھا. چونکہ گرمی شدید تھی اس لیے کچھ دیر پیدل چلنے کے بعد قریشی نوجوان نے حضرت سیدنا وائل بن حجر رضی اللہ عنہ سے کہا کہ گرمی بہت شدید ہے اور میرے پیر یہ اندر سے جل رہے ہیں، تو کیا آپ مجھے اپنے پیچھے سوار کر سکتے ہیں؟ حضرت وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صاف انکار کر دیا. اس قریشی نوجوان نے کہا کہ کم از کم اپنے جوتے ہی دے دیجئے تاکہ میں گرمی سے بچ جاؤں. انہوں نے اس کا بھی منع کیا کہ بادشاہوں کے لباس یہ تم کیسے پہن سکو، تمہارے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ میری اونٹنی کے سائے میں چلو. اللہ. یہ سن کر اس قریشی نوجوان نے بڑے تحمل کا مظاہرہ کیا اور زبان سے کوئی جوابی کاروائی نہیں کی. اگر ہمیں کوئی اس طرح کرے تو ہم تو پتہ نہیں اسے کہاں نکال کر آ جائیں. اچھا اب وقت گزرتا گیا، وقت وہ معاملہ لایا کہ وہ قریشی نوجوان پورے ملک شام کا گورنر بن گیا. اللہ. اب حضرت وائل بن حجر رضی اللہ عنہ اس قریشی نوجوان کے پاس آئے جو گورنر بن چکے تھے. تو قریشی نوجوان آپ رضی اللہ عنہ کے ساتھ نہایت احترام سے پیش آیا
اور ماضی کے اس واقعے کا بدلہ لینے کی بجائے حضرت سیدنا وائل بن حجر رضی اللہ عنہ کو اپنے ساتھ تخت پر بٹھایا اور فرمایا میرا تخت بہتر ہے یا آپ کی وہ اونٹنی کی کوہان؟ اللہ اکبر۔ اللہ چنانچہ حضرت وائل بن حجر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ امیر المومنین میں اس وقت نیا نیا مسلمان ہوا تھا اور جاہلیت کے رواج وہی تھا جو میں نے کیا، اب اللہ عز و جل نے اسلام سے سرفراز فرمایا ہے اور آپ نے وہی کیا جو اسلام کا طریقہ ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرت وائل بن حجر رضی اللہ عنہ اس قریشی نوجوان سے اتنا کہ رویے سے اس قدر متاثر ہوئے کہ آپ رضی اللہ عنہ فرماتے کہ کاش میں نے انہیں اپنے آگے سوار کر لیا ہوتا۔ کیا بات ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین، وہ قریشی نوجوان کوئی اور نہیں بلکہ جلیل القدر صحابی اور کاتب وحی حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ تھے۔ اللہ اکبر۔ تو آئیے ان کی ذات کے متعلق کچھ باتیں سنتے ہیں۔ تو اس میں گرامی کچھ لقب اس کے حوالے سے ذرا ارشاد فرمائیے نا کہ کیا ہے؟ جی ہاں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تو جو نام ہے وہ معاویہ ہی ہے، صحیح۔ اور آپ یہ دیکھیں نا کہ معاویہ یہ صرف ان کا نام نہیں تھا، یہ اور صحابہ کرام کا بھی نام تھا۔ تقریباً 20 کے بارے میں آتا ہے، تقریباً 20 صحابہ کرام کے متعلق آتا ہے کہ ان کا نام معاویہ تھا۔ اور آپ کے جو والد صاحب تھے وہ سیدنا ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، صحیح۔ اور آپ کی جو والدہ تھیں وہ حضرت سیدتنا ہند رضی اللہ تعالیٰ عنہا تھیں، یہ آپ کی والدہ تھیں۔ اچھا، آپ کی جو ولادت کے بارے میں آتا ہے کہ آپ کی ولادت نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اعلان نبوت سے 5 سال پہلے آپ کی ولادت باسعادت ہوئی۔ آپ کے جو والد صاحب ہیں نا ان کی بھی بڑی شان ہے، ان کے بھی بڑا مقام ہے۔ آپ کے والد صاحب کے بارے میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کے والد صاحب سیدنا ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں فتح مکہ کے موقع پہ، اللہ آپ کے تعارف چل رہا ہے نا، جی جی، فتح مکہ کے موقع پہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر معاویہ کے والد صاحب کے متعلق ارشاد فرمایا کہ جو ان کے گھر میں پناہ لینے نا اسے بھی امان ہے۔ کیا بات ہے، یعنی ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر معاویہ کے والد محترم کو آپ نے جو ہے وہ ان کے گھر کو آپ نے دارالامان بنا دیا اس کی اگر آپ تھوڑی اس کے یعنی پیچھے جائیں نا تو کیا تھا کہ حضرت سیدنا عباس رضی اللہ عنہ حضور علیہ السلام کے چچا ہیں، انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کچھ ایسی بات ابو سفیان کے لیے کہہ دیجئے کہ سردار تھا تو اس کے ان کی ایک اسپیشلٹی ہو جائے، تو فرمایا کہ جو ان کے گھر میں پناہ لے تو اس کے لیے بھی جو ہے وہ امان ہے، اس کے لیے بھی امان ہے۔ اچھا، یہ جو آپ نے بات بیان کی تھی نا سردار والی، جو بھی آپ نے واقعہ بیان کیا وہ بھی سردار تھے، جی جی، اور یہ جو تھے یہ خود بھی سردار کے بیٹے تھے، ایسے ہی۔ حالانکہ شاہی گھرانے سے دونوں کا تعلق تھا، لیکن آج جی دیکھیں تو آج جی تو ان کی کیا ہی تھی اور علم و بردباری کی کیا بات تھی ان کی۔ تو اچھا، ایک اور ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق جو ہے وہ یہ تھا کہ ان کی بڑی قربانیاں ان کے والد صاحب کی، ان کے متعلق دین اسلام کے متعلق اللہ کی راہ میں، یہاں تک کہ ہے کہ حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ دار اسلام میں داخل ہو گئے اور پھر عشق و محبت کوٹ کوٹ کے بھر گیا، حضور کی نگاہ فیض اثر آپ پر ہوئی، تو ہوا یہ کہ آپ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے لشکر کا امیر بنا دیں، تاکہ جس طرح میں پہلے اسلام کے خلاف لڑا کرتا تھا نا جوش اور جذبے سے، اب میں اسلام کے حق میں جوش اور جذبے سے لڑوں، کیا بات ہے، تو مجھے لشکر کا امیر بنا دیا جائے۔ تو ہوا یہ کہ آپ کی قربانی دیکھیں، آپ دین اسلام کے لیے پھر جو آپ نے قربانیاں دیں، اس میں ایک جنگ میں امیر معاویہ کے والد صاحب ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک آنکھ ضائع ہو گئی، اللہ اکبر، پھر آپ ایک اور جنگ میں کسی میں شریک ہوئے، اس جنگ میں آپ کی دوسری آنکھ بھی ضائع ہو گئی، اللہ یعنی رائے خدا عز و جل میں آپ نے اپنی دونوں آنکھوں کو قربان کر دیا۔ قربانی دی، اللہ تو یہ شان ہے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، اور یہ گھرانہ ہے اتنا خوبصورت کہ ان کے والد صاحب کی بھی شان نرالی، ان کی والدہ کی بھی شان نرالی، اور ان کی خود کی بھی شان نرالی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کیا فرماتے ہیں شاہ صاحب؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ خال المسلمین کیا بات ہے، اور کاتب وحی۔ سبب کیا ہے؟ سبب یہ ہے کہ دیکھیں یہ وہ صحابی ہیں کہ جو خود صحابی، ان کے والد صحابی، اللہ اکبر، ان کی والدہ صحابیہ، اور ان کی ہمشیرہ مومنین کی ماں ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری زوجہ ہیں، کیا بات، جس کی وجہ سے امت کے ماموں انہیں کہا گیا۔ اللہ اکبر۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ، ایک تو میں کچھ تعارف اس اعتبار سے عرض کروں گا کہ ایک تو ماشاءاللہ خوبصورت چہرے والے تھے، سفید رنگ والے تھے، سر پر اور داڑھی مبارک پر کتابوں میں آتا ہے کہ مہندی لگایا کرتے تھے، جسے ان کے بال سونے کی طرح چمکا کرتے تھے، اللہ اکبر، اور باروب شخصیت تھے، باوقار شخصیت اور باروب شخصیت حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔
اچھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت بھی بڑے کمال درجے کی تھی کیا بات ہے. کہ ایک مرتبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرماتے ہیں، ترمذی شریف کی حدیث مبارکہ ہے، اللہم اجعلہ ہادیا مہدیا وہدی اللہ بہی. اللہ اللہ. حضور علیہ الصلوۃ والسلام حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں دعا فرماتے ہیں، یا اللہ معاویہ کو ہادی بھی بنا، مہدی بھی بنا، اور اس کے صدقے لوگوں کو ہدایت بھی عطا فرما. سبحان اللہ. اچھا کمال درجے کی محبت میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی عرض کرتا ہوں. ایک مرتبہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی ہمشیرہ کے ہاں حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ہاں گئے ہیں، بیٹھے ہوئے بات چیت کر رہے ہیں، اتنے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے. جب دیکھا نا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ آپس میں دونوں بہن بھائی باتیں کر رہے ہیں، تو حضور علیہ السلام نے حضرت ام حبیبہ سے پوچھا، اے ام حبیبہ کیا تو معاویہ سے محبت کرتی ہے؟ اللہ اکبر. کیا تو معاویہ سے محبت کرتی ہے؟ حضور علیہ السلام کا کتنا مبارک انداز، کتنا دل ربا انداز ہے. حضور علیہ السلام بہن سے پوچھ رہے ہیں کیا تو بھائی سے محبت کرتی ہے؟ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ کیوں نہیں محبت کرتی، میرا بھائی ہے، محبت کرتی ہوں. حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اے ام حبیبہ صرف تو ہی محبت نہیں کرتی بلکہ معاویہ سے اللہ بھی محبت کرتا ہے، اللہ کا رسول بھی محبت کرتا ہے. اللہ اللہ اکبر، کتنی پیاری شان. اور ایک مرتبہ تو یہاں تک کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے ساتھ سواری پر بٹھایا تو آپ کے جسم کا کچھ حصہ حضور علیہ السلام کے ساتھ مس ہونے لگا. جب مس ہونے لگا تو حضور علیہ السلام نے دعا دی، یا اللہ معاویہ کا جسم جو حصہ ٹچ ہو رہا ہے، یا اللہ اس کو علم اور حکمت سے بھر دے. سبحان اللہ. تو کتنے کمال کا مطلب یہ سلسلہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بے پناہ محبت کرتے ہیں. اور حضور علیہ السلام کی شان تو یہ ہے کہ لجپال پری تنو توڑ دے نہیں، جدی باں پھڑ دے انو چھوڑ دے نہیں. آپ ایک مرتبہ آئیں صحیح رخ کریں تو صحیح گنبد خضرا، مکین گنبد خضرا کی طرف حضور علیہ السلام تو ضرور نبھاتے ہیں. فریاد امتی جو کرے حال زار میں، ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو. یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر نہ ہو. بس ہم ایک مرتبہ دل سے آہ کر کے تو دیکھیں، حضور علیہ السلام آج بھی کرم فرماتے ہیں. بے شک بہت اچھی بات یہ ارشاد فرمائی مدنی چینل کے ناظرین. اچھا مجھے یہاں پر یہ یاد آ رہا ہے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی والدہ حضرت ہندہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب انہوں نے اسلام قبول کیا تو اس کے بعد عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں پہلے اسلام اور آپ کی دشمنی کے اندر میں نے کوئی کسر نہ چھوڑی، اور ابھی مجھے اس وقت دنیا کی جو سب سے بہترین شخصیت کے لگتے ہیں یہ آپ لگتے ہیں. اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ صرف یہی نہیں کہ بڑے ہو کر، بلکہ بچپن سے ہی ان سے یوں سمجھے کہ عظمتوں کا ظہور یہ ہو گیا تھا. چنانچہ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے ہند بنت عتبہ کو مکہ مکرمہ میں دیکھا کہ ان کا چہرہ گویا چاند کا ٹکڑا تھا اور ان کے پاس ایک بچہ کھیل رہا تھا. ایک دور اندیش شخص وہاں سے گزرا تو بچے کے بارے میں پیش گوئی کرتے ہوئے کہنے لگا کہ اگر یہ بچہ زندہ رہا تو قوم کا سردار بنے گا. یہ سن کر حضرت ہند رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر یہ سارے عرب کا سردار نہ بنے تو اللہ عز و جل اسے موت دے دے. وہ بچے حضرت سیدنا معاویہ بن ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ تھے. چنانچہ کئی لوگ کہتے ہیں کہ یہ بچپن سے ہی لوگ کہتے تھے کہ یقیناً یہ سردار بنیں گے، یقیناً یہ بڑے بنیں گے. جی کیا فرماتے ہیں حضرت مزید؟ جی میں یہ عرض کر رہا تھا کہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کے جو امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں جو شان و فضیلت ہے، جو آپ نے جو ان کے بارے میں فرامین ارشاد فرمایا وہ چل رہی ہیں. جی جی دیکھیں نا کیا حسن ہے نا میرے بھائی. ایک تو یہ ہے نا کہ غلام اپنے آقا کی تعریف کرتا ہے، اللہ اکبر، اپنے آقا کی باتیں بیان کرتا ہے، ان کی فضیلت، ان کی شان، ان کی گفتگو، ان کا چلنا، ان کا پھرنا، یہ بیان کرتا ہے. ایک ہے کہ آقا اپنے غلام کی شان بیان کر رہا ہے، اپنے غلام کے بارے میں کہہ رہا ہے کہ میں ان سے محبت کرتا ہوں، اپنے غلام کے بارے میں اپنے غلام کو دعائیں دے رہا ہے، اپنے غلام کو جو ہے بشارتیں دے رہا ہے. ابھی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق آتا ہے کہ ایک موقع پہ حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکومت کے متعلق یوں نصیحت فرمائی، اے معاویہ اگر تمہیں کوئی ذمہ داری سونپی جائے تو اللہ سے ڈرنا اور عدل کرنا. اب دیکھیں پہلے سے جو ہے وہ آپ بشارت دے رہے ہیں کہ تمہیں جو ہے ذمہ داری سونپی جائے گی. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں سرکار بحر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس فرمان کے سبب مجھے حاکم بننے کی آزمائش میں مبتلا ہونے کا یقین ہو گیا تھا. صحابہ کرام میں کیا عقیدہ تھا کہ میرے نبی نے فرما دیا تو وہ ہو کے رہے گا. صحیح. آخر کار اس آزمائش میں مجھے مبتلا کر دیا گیا. صحیح. اور اب آپ دیکھیے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے
اس ذمہ داری پر آنے کے بعد اس ذمہ داری کو کس احسن انداز سے نبھایا. صحیح کہ آپ کے متعلق آتا ہے کہ ایک شخص نے آپ سے سخت کلامی کی, صحیح بد کلامی کی آپ کے ساتھ, تو اب آپ کے پاس حکومت ہے, آپ کے پاس پاور ہے, آپ کے پاس فوج ہے, ہے تو کیا نہیں کر سکتے تھے. صحیح فرم. تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کسی نے کہا کہ حضور آپ اس سے بدلہ لے سکتے ہیں, تو آپ نے فرمایا میں نہیں چاہتا صحیح کہ میری رعایا کی کسی غلطی کی وجہ سے, ان کی کسی کوتاہی کی وجہ سے میرے حلم و بردباری میں کمی واقع ہو جائے. کیا بات ہے. وہ آپ کا حلم وہ بردباری تھی. یہ حلم و بردباری ہے کیا, یہ بھی ہمیں سمجھنا ضروری جی ہے. جی جی حلم و بردباری یہ ہے کہ غصہ, کوئی چیز غصہ دلانے والی ہے نا, تو وہ چیز غصہ دلانے والی ہے لیکن اس کے باوجود غصہ نہ آنا, صحیح غصے کا اظہار نہ کرنا. نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بہادر وہ نہیں ہے جو کسی کو جو ہے پچھاڑ دے, صحیح بلکہ بہادر کون ہے؟ فرمایا بہادر وہ ہے جو غصے کے وقت غصے کو پی لے. اللہ اب یہ وصف جو ہے کوٹ کوٹ کے یہ وصف امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر تھا. کہ آپ دیکھیں جب وہ وائل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو نئے نئے اسلام قبول کیا تھا, اونٹنی لے کے جا رہے تھے, اس وقت حالانکہ آپ کے پاس کوئی طاقت و قدرت نہیں تھی, اس وقت بھی آپ نے حلم کیا. لیکن جب طاقت و قدرت آپ کے پاس آئی, فوج آپ کے انڈر میں تھی, پاور آپ کے انڈر میں تھا, اس وقت بھی آپ نے حلم کیا. حلم کے خوبصورت وصف سے آپ متصف تھے سبحان اللہ. اور حلم کا وصف کبھی نہیں چھوڑا. تو آج ہمیں امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت سے جو سیکھنے کو ملتا ہے وہ دو باتیں سیکھنے کو ملتی ہے, یعنی دو طریقے سے سیکھنے کو ملتا ہے. ایک یہ کہ طاقت و قدرت نہ ہو تب بھی, اور طاقت و قدرت ہو تب بھی ہر حال میں اپنے جو ہے وہ غصے کو کنٹرول کرنا ہے, قابو میں رکھنا. اور حلم اور صبر کے ساتھ کام کرنا ہے. کیونکہ سب سے بڑی فضیلت جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو خوش کرنے والی ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند ہے, اس کے بارے میں آیا وہ یہ ہے کہ کسی مسلمان کے دل میں خوشی داخل کر دے. ماشاءاللہ بہت کوئی اچھی شخص جو ہے وہ تکلیف دے دے, غصہ دلا دے, کچھ ایسا کام کر دے کہ اذیت مل رہی ہے, صحیح. لیکن اس وقت تھوڑی دیر کے لیے صبر کر لے. نہیں ماشاءاللہ آپ نے بہت اچھی بات کہی. کردار صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپناتے کیوں نہیں, یہ سلسلہ ہے. سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دو بڑے زبردست اوصاف انہوں نے بیان کیے. اچھا اگر آپ دیکھیں تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے, یعنی یوں سمجھے کہ جب آپ کی جوانی تھی اور یہ دور جاہلیت یہ تھا, تو اس وقت بھی اسلام کے خلاف کسی بھی چیز کے اندر آپ شامل نہیں ہوئے تھے. اور آپ خود فرماتے ہیں کہ جب وہ مقام آیا کہ جب مسلمانوں کو دوبارہ عمرے کے لیے آئے تھے اور سن 6 ہجری کے اندر یہ دوبارہ بھیجا گیا, کہ تو اس وقت میرے دل کے اندر اسلام مکمل گھر کر چکا تھا. اور اس کے بعد فرماتے ہیں کہ جب یہ اگلے سال حضور علیہ السلام عمرہ قضا کرنے کے لیے تشریف لائے, تو اس وقت جو ہے یعنی انہوں نے اسلام قبول کر لیا. ان کی والدہ نے کہا تھا کہ یا تو راہ الگ کر لو یا پھر جو ہے نا اپنا انتظام کر لو, ورنہ کھانا پینا روک دیا جائے گا. مگر انہوں نے جو ہے یہ معاملہ رکھا, یہاں تک کہ فتح مکہ کے دن اسلام کا اعلان کیا. اور اس کے بعد حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں بڑی کم عرصہ رہے, مگر کاتب وحی ہونے کا شرف اور اس کے بعد کئی فضیلتوں سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو متصف کیا. اچھا جب آپ کا دور خلافت آتا ہے تو اس کے اندر بھی جو ہے نا وہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے دور میں آپ نے کہا کہ وہاں پہ افریقہ میں کہ اس پار جانے کے لیے دریا ہے بیچ میں, تو کشتیاں ہوتی ہیں. تو فرمایا کشتی کیسی ہوگی, تو کہا ایک چیز ہے جو پانی کے اوپر ہے اور اس کے اوپر انسان ہوں گے. تو فرمایا کیا یہ الٹ سکتی ہے, تو کہا الٹنے کی بھی اس میں گنجائش ہے. تو کہا کہ نہیں, کوئی ایسا کام نہیں کرنا کہ جس سے مسلمانوں کو تکلیف ہو. لیکن سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے ہمت کی اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ اس بحری بیڑے کے, یعنی اس یوں سمجھے کہ نیول یعنی شپنگ کے, یہ آپ پہلے سالار بنے اور آپ نے اسلام کے لیے یہ فتح آپ نے حاصل فرمایا. آپ کو روب اور دبدبا ایسا تھا سبحان اللہ, کہ جنگ بحری ہو یا بری, کیا بات ہے, دونوں چیزیں, دونوں جنگیں ہوں, کفار تھر تھر کانپا کرتے تھے. لیکن آپ کا خوف خدا ایسا تھا اللہ کہ خوف خدا سے آپ تھر تھر کانپا کرتے تھے. اللہ ایک مرتبہ آتا ہے نا کہ آپ اپنے گھر میں تشریف فرما تھے, تو وہ فجر کا آخری وقت آ رہا تھا, تو ایک شخص آیا, شیطان تھا, وہ انسانی روپ میں آیا اور آپ کو جو ہے وہ فجر کے لیے اٹھا دیا. صحیح. آپ نے نماز وغیرہ پڑھنے کے بعد کہا کہ یہ شخص تم ویسے میرے گھر میں آ گئے اور کون ہو, اور اچھا ہوا تم نے مجھے نماز کے لیے جگا دیا. تو وہ کہنے لگا جی میں شیطان ہوں. کہا شیطان؟ ارے تمہارا تو کام نماز کا ذکر کروانا ہے, گناہ کروانا ہے, مجھے نماز کے لیے جگایا, کیا بات ہے؟ اور وہ ٹال مٹول کرنے لگا, دراصل میں بھی نیک بن گیا ہوں, میں نے توبہ کر لی ہے. کہا نہیں صحیح بات بتاؤ. تو کہنے لگا بات یہ ہے کہ آپ جو ہے وہ اللہ سے بہت خوف خدا رکھنے والے ہیں, اللہ سے ڈرنے والے ہیں, اللہ کے فرامین پر عمل کرنے والے ہیں. تو اگر آپ کی نماز قضا ہو جاتی نا, تو آپ اللہ کی بارگاہ میں اتنا توبہ استغفار کرتے, اتنا گڑ گڑاتے, اتنی گریہ وزاری کرتے
اتنا اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی آپ کی جو قضا نماز ہے جو آپ نے قضا کر کے پڑھی تھی اللہ اس کو قبول فرما لیتا، اور جو ادا نماز سے اس سے بھی زیادہ ثواب دے دیتا۔ تو میں نہیں چاہتا کہ آپ کو زیادہ ثواب ملے، میں نے کہا آپ کو ادا کا جو ثواب ہے وہی ملے، اس لیے میں نے آپ کو اٹھا دیا ہے۔ تو ایسا خوف خدا تھا آپ کا کہ شیطان بھی جو ہے وہ ڈرا کرتا تھا کہ یہ ایسا خوف خدا رکھنے والے، اللہ کے باتوں کو ماننے والے۔ اور آپ کی ان کی بات سے کتنا اچھا سیکھنے کو ملا کہ سب سے پہلے تو نماز قضا کرنی ہی نہیں چاہیے۔ کوئی یہ نہ کہے کہ نا ٹھیک ہے ہو گیا اب میں بعد میں خوب مطلب رونا، تو نہیں کرنی ہی نہیں چاہیے۔ اب اگر ہو گیا تو حقیقتاً کتنا اللہ کا خوف دل کے اندر لائے اور کتنا گریہ وزاری یعنی یہ معاملہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنا اجر و ثواب یہ عطا فرمایا۔ جی مزید کیا فرماتے ہیں شاہ صاحب؟ اسی بات کو تھوڑا آگے بڑھاؤں گا جی کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی طرف ایک خط بھیجا تھا کہ مجھے کوئی نصیحت فرما دیں، اللہ کوئی نصیحت فرما دیں، تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے جوابی مکتوب میں ارشاد فرمایا سلام علیک، آپ نے سلام کا جواب دیا اور ارشاد فرمایا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا کہ جو لوگوں کی ناراضی میں اللہ کی رضا تلاش کرے تو اللہ اسے لوگوں کی محتاجی سے محفوظ کر دے گا۔ اور آگے ارشاد فرمایا اور جو لوگوں کی رضا کی خاطر اللہ کو ناراض کرے گا تو اللہ اسے لوگوں کے سپرد کر دے گا۔ یعنی کہ ارشاد فرمایا گیا، مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث پاک کی شرح میں ارشاد فرماتے ہیں جو مسلمان اللہ کی رضا کے لیے لوگوں کی ناراضگی کی پرواہ نہ کرے کہ اللہ ناراض نہ ہو، بس اس کی کوشش یہ ہو کہ لوگ بھلے ناراض ہو جائیں، جب رب کی رضا کا معاملہ آ جائے تو پھر لوگوں کو نہیں دیکھتا، وہ دیکھتا ہے کہ میرا رب راضی ہے، جے سونا میرے دکھ وچ راضی سکھ نو چلے بھاواں۔ فرمایا کہ اللہ راضی ہو اس کی اگر وہ خیال رکھتا ہے کہ بس اللہ ہی راضی ہو جائے، لوگوں کی پرواہ نہیں کرتا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے لوگوں سے محفوظ کر دیتا ہے، لوگوں کی محتاجی سے۔ اور فرمایا کہ جو یہ کرے کہ لوگوں کی رضا کے لیے اللہ کو ناراض کر دے تو پھر اللہ اسے لوگوں کے سپرد کر دیتا ہے۔ یہاں سے ہم ایک سبق تو ضرور حاصل کریں، جس طرح ابھی قربان بھائی نے بھی ایک واقعہ ارشاد فرمایا ہے کہ اگر کوئی حاکم ہے، اگر کوئی بوس ہے، اگر کوئی سیٹھ ہے، اگر کوئی صاحب اقتدار ہے، استاد ہے یا کسی بھی منصب پر فائز ہے، تو ہر دو صورت میں وہ اللہ کا بندہ ضرور ہے، اللہ کا بندہ ضرور ہے۔ تو ہر دو صورت میں آپ اپنے منصب کو نہ دیکھیں، یہ منصب آنے جانے والی چیز ہے، آج ہے کل نہیں ہے۔ بہت بڑے بڑے منصب والے آئے ہیں، بڑے بڑے بادشاہ آئے ہیں چلے گئے ہیں، بڑے بڑے نامور آئے ہیں، پہلوان آئے ہیں، تو فصحاء آئے ہیں، تو بہت لوگ آئے ہیں لیکن چلے گئے ہیں۔ کمال یہ ہے کہ بندہ آئے اور جب جائے تو دنیا میں اس کا نام باقی ہو جائے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کتنی بلند شان ہے کہ آج بھی ہم ان کے خوف خدا کا تذکرہ کرتے ہیں کہ گورنر ہیں، کتنا ملک شام کے آپ گورنر بنے، ملک شام کے حاکم بنے، آپ کے قبضے میں ہے اتنی بڑی حکومت اور کئی ایک لوگوں میں وہ مال تقسیم کرنے والے روبدار شخصیت، لیکن اس کے باوجود جب رب کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں تو تھر تھر کانپتے ہیں۔ اب میں اور آپ غور کریں، مدنی چینل کے ناظرین غور کریں، آج ہم کیا اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہوئے ہم بھی کانپتے ہیں؟ صحابہ کرام کا تو یہ حال تھا، حضرت عثمان غنی وضو فرماتے دانت بجنا شروع ہو جاتے تھے، آپ کا رنگ متغیر ہو جاتا تھا، قبر کا تذکرہ سن کے آپ رو پڑتے تھے۔ صحابہ کرام کی حالت تو یہ ہوتی تھی، کیا آج ہماری بھی حالت یہ ہوتی ہے یا نہیں ہوتی؟ اگر تو یہ سلسلہ اگر تو ہوتی ہے تو سبحان اللہ، اگر نہیں ہوتی تو ہم ضرور اس کی عادت اپنائیں۔ ماشاءاللہ مدنی چینل کے ناظرین، کردار صحابہ رضی اللہ عنہ کے حوالے سے ہمارے مبلغین بڑی اچھی گفتگو فرما رہے ہیں، خوف خدا، علم و بردباری، عجز و انکساری۔ اچھا یہ بات یاد رہے کہ ان تمام چیزوں کے ساتھ ایسا نہیں کہ مطلب یعنی وہ لوگوں کے ساتھ کوئی ایسے کہ بھئی جس کو آپ آسان زبان میں کہیں کہ منہ پہ 12 بج رہے ہیں، ایسا نہیں تھا، بلکہ بڑے لوگوں سے ملنسار، تعلق داری، اچھے انداز سے گفتگو کرنا۔ ایک بار آپ کا ایک واقعہ کچھ ملتا ہے کہ ایک مرتبہ ایک شخص آپ کے پاس آیا اور اس نے عرض کی کہ حضور میرا گھر بنانے میں 12,000 درختوں کے ساتھ میری ہیلپ کیجیے، میری مدد کیجیے۔ تو آپ نے فرمایا کہ کہاں رہتے ہو؟ تو کہا کہ بصرہ میں رہتا ہوں۔ تو کہا آپ بصرہ میں رہتے ہیں یا بصرہ آپ کے گھر میں رہتا ہے؟ کہ 12,000 درختوں کے ذریعے جو ہے نا یعنی وہ کہ چاہیے، تو یعنی یہ بھی پتہ چلا خوش طبعی بھی کردار صحابہ میں کیسی اچھی اور کتنی ستھری، صاف ستھری یہ یعنی خوش طبعی ہے۔ اچھا سلسلے کا وقت ختم ہونے کو آخری 10 منٹ رہ گئے، میں یہاں پر ایک بات شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ بڑے لوگ جو ہے نا وہ باتیں کرتے ہیں کہ معاذ اللہ
صحابہ کرام علیہ رضوان میں آپس میں یہ تھا فلاں تھا، بالخصوص حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے کئی باتیں اس طرح کی جاتی ہیں۔ آئیے میں آپ کو ایک روایت سناتا ہوں، اور انشاءاللہ آخری 5 منٹ میں ہمارے مبلغین بھی اس پہ کچھ روشنی ڈالیں گے۔ چنانچہ ایک مرتبہ حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی بارگاہ میں سیدنا علی رضی اللہ عنہ کا تذکرہ ہوا۔ آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ خدا کی قسم جب علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کلام فرماتے تو آپ کی آواز میں شیر کی سی گرج ہوتی تھی۔ اللہ کون فرما رہے ہیں؟ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ۔ واہ واہ واہ، جب ظاہر ہوتے تو چاند کی طرح روشن کیا ہوتے، بات، اور جب نمازتے تو بارش کی طرح بے انتہا عطا فرماتے۔ کیا بات، بعض حاضرین نے فرمایا کہ آپ افضل ہیں یا حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ فرمایا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چند نقوش بھی یعنی چند عادتیں اور حضور علیہ السلام کی خدمتیں یہ آل ابو سفیان سے بہتر ہے۔ اللہ پھر اکبر، فرمایا جو شخص حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کی مدح میں ان کی شاعن شان شعر سنائے، میں اس کو ہر شعر کے بدلے میں 1000 دینار یا انعام کے اندر دوں۔ اللہ سبحان اکبر، اللہ۔ چنانچہ حاضرین نے شعر سنائے۔ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ان اشعار میں آپ نے امیر المؤمنین حضرت علی رضی اللہ عنہ کی شان و عظمت بیان کی، آپ اس سے بھی زیادہ افضل ہیں، اللہ، اس سے بھی زیادہ افضل۔ پھر سیدنا عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کی شان و عظمت میں یہ کئی اشعار جو سمجھے کہ یہ پڑھے۔ اللہ اکبر۔ تو یہ ان حضرات کے درمیان کیسی محبت اور پیار تھی۔ یہ تو میں نے آپ کو ایک سنایا، ہمارے یہ مبلغین ہیں انشاءاللہ تعالیٰ یہ مزید آپ کو بتائیں گے۔ اسی طریقے سے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو حضور علیہ السلام نے بشارت دی تھی نا کہ میرا یہ بیٹا 2 بڑے مسلمان گروہوں کے درمیان سلوک کروائے گا، تو کیا پتہ چلا دونوں مسلمان تھے، دونوں اہل ایمان تھے۔ حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ 6 مہینہ خلیفہ بھی رہے۔ جی ہاں، یہ بات ہو سکتا ہے کئیوں کو نہ پتا ہو، کیونکہ جب حضرت علی رضی اللہ عنہ شہید ہوئے تو 29.5 سال ہوئے تھے، اور 30 سال خلافت کا عرصہ بنتا، تو 6 مہینے حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ خلافت پر رہے، اور اس کے بعد حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے حق میں آپ دستبردار ہو گئے، سب کی سلوک کروا دی۔ پھر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا اہل بیت اطہار سے پہلے بھی اور بعد میں کیا ان کا یوں سمجھے کہ ان کے ساتھ ایک اچھا کردار تھا۔ آئیے ہمارے مبلغین اس بارے میں کچھ چند منٹوں میں ارشاد فرماتے۔ جی حضور۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو واقعی صحابہ کرام تو ایسے تھے نا کہ ان کے بارے میں آیا نا رحماء بینہم، آپس میں نرم دل تھے، رحم اللہ دل تھے، اور ایسے رہتے تھے شیر و شکر ہو کے۔ کیا بات، اور تو امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں، امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں، جو بھی صحابی ہوں، آپ ان کے واقعات اٹھا کے پڑھیں نا تو آپ دیکھیں صحابہ کرام اہل بیت اطہار سے بڑی محبت کیا کرتے تھے۔ یہاں تک کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت حسنین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے باقاعدہ وظیفہ مقرر کیا ہوا تھا، اور ایک بڑی رقم وہ ان کی بارگاہ میں پیش کیا کرتے تھے، اور جب ان کی طرف سے خطوط کوئی آیا کرتا تھا تو اس وقت زیادہ آپ ان کی بارگاہ میں پیش کیا کرتے تھے، اچھے کپڑے ان کو پیش کرنا، ان سے محبت کا اظہار کرنا، محفل لگی ہوئی ہے وہاں پہ ان کے چرچے کرنا، جو ان کی جو ہے وہ تعریف کر لے، ان کی تعریف میں، ان کی خوبی میں کوئی قصیدہ پڑھ دے، کوئی شعر پڑھ دے، اس کو نواز دینا، یہ ان کے اوصاف میں تھا۔ کیونکہ یہ وہ ہستیاں تھیں جنہوں نے نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت پائی تھی، اور حضور کا یہ فرمان سنا تھا کہ میرے اہل بیت کو لازم پکڑنا۔ اللہ، تو یہ وہ ہستے تھے جو اہل بیت کو لازم پکڑا کرتے تھے، یہاں تک کہ ان کا واقعہ ملتا ہے کہ ایک شخص جو ہے وہ طلاق کا مسئلہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ہوا تو بڑا مشہور ہوا، مخصوص الفاظ سے کسی نے طلاق دی تھی اپنی عورت کو، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک مسئلہ گیا، آپ نے فرمایا کہ بھئی طلاق تو ہو گئی ہے، بات آئے گئی ہو گئی اور طلاق ہو گئی، جدا ہو گئے۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب دور خلافت آیا تو وہ شخص آیا اور کہنے لگا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی طرح ہماری طلاق کا حکم ارشاد فرمایا تھا، اور یہ پورا واقعہ پورا بیان کر دیا اس نے۔ تو اب امیر معاویہ کی محبت دیکھیں، آپ نے فرمایا ہم اپنے قاضی کا فیصلہ تمہاری وجہ سے رد نہیں کر سکتے، یعنی ہم اپنے قاضی کا فیصلہ تمہاری وجہ سے رد نہیں کر سکتے، تو آپ نے وہی فیصلہ برقرار رکھا۔ اور ایک اور دیکھیں کہ صحابہ اہل بیت سے کیسی محبت تھی۔ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما جو ہے وہ ان کے متعلق، امیر معاویہ کے متعلق ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ مجتہد ہیں، مجتہد ان کو فرمایا، لیکن اس کے باوجود ان کی بارگاہ میں سوال آیا۔ آپ نے جب سوال دیکھا تو آپ نے ایک مکتوب لکھا
حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور کہا کہ یہ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم سے اس کا جواب لے کے بھیج دو. اللہ اب خود مجتہد ہیں, اس کے باوجود آپ سب علم طلب کرنے کے لیے کہاں پہ وہ جا رہے ہیں؟ حضرت علی رضی اہل بیت کے پاس, حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم کے پاس. وہاں سے جو ہے وہ علم کا پیالہ بھر رہے ہیں, تو آپ نے وہاں پر مکتوب بھیجا, وہاں سے جو جواب آیا آپ نے وہی جواب آگے دیا. کیا تو یہ تھا صحابہ کرام کا اہل بیت سے فیض لینا, یہ تھا ان سے محبت کرنا. اللہ ماشاءاللہ. کیا فرماتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات وہ ذات ہے کہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اور حضور سے منسوب جو بھی چیز ہوئی ہے اس سے بے پناہ محبت کی ہے. کیا بات. وہ چاہے حضرات صحابہ ہوں, چاہے اہل بیت اطہار ہوں, ان میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں, حضرت امام حسن ہوں, امام حسین ہوں, حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہوں, سب کے ساتھ چونکہ نسبت حضور علیہ السلام کے ساتھ ہے, نسبت مصطفیٰ ہے, اس لیے بے پناہ ان کا ادب کیا, احترام کیا, ان کا خیال رکھا. بلکہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے ایک مرتبہ 18,000 درہم آپ پر قرض تھا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر, تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیا کہ حضور اب یہ قرض اتروا دیجئے. ایک مرتبہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک ہار بھیجا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف, جو حضور علیہ السلام کی زوجہ ہیں. نسبت کا دیکھیں کتنا لحاظ رکھا, کتنا لحاظ رکھا حضور کے ساتھ نسبت. تو کس طرح ذہن میں آ سکتا ہے کہ وہ حضرات اہل بیت اطہار کے ساتھ معاذ اللہ بغض رکھتے ہوں گے, ان کے بارے میں عداوت ہوگی. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نسبت رسول کا کتنا لحاظ کہ آپ نے ایک ہار بھیجا جس کی قیمت اس وقت 1,00,000 درہم تھی. اللہ ایسا ہار حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف تحفے میں بھیجا, اور حضرات حسنین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی طرف جو آپ بھیجا کرتے تھے, بلکہ ایک مرتبہ 1,00,000 درہم بھیجے. صحیح. نذرانہ وظیفہ جو بھیجتے تھے تو اس میں ساتھ ایک مکتوب بھی بھیجا, کہا حضور معذرت خواہ ہوں کہ اس مرتبہ کچھ کم بھیجے ہیں, اگلی مرتبہ کمی نہیں ہوگی اور بڑھا کر بھیجوں گا, معذرت قبول فرما لیجیے. اچھا آگے دیکھیے, حضرت حسنین کریمین رضی اللہ تعالی عنہما نے اس مال کو قبول کیا. یہ قبول کرنا ہی اس بات کی علامت ہے کہ یہ مال ستھرا ہے. جہاں پر شبہ ہو, اہل بیت اطہار کی شان یہ ہے کہ جہاں پر شبہ ہو اس مال سے دور رہتے ہیں, اس کے قریب بھی نہیں جاتے. اور اس مال کو قبول کر کے, اس وظیفے کو قبول کر کے حضرات حسنین کریمین نے بتا دیا یہ مال بھی ستھرا ہے, دینے والا بھی ستھرا ہے. آپ کے تو شان اور فضائل اتنے ہیں نا. یہ عرض کروں کہ آخری 2 منٹ رہ گئے. اصل میں نہ صرف یہ کہ اہل بیت اطہار سے نسبت کی وجہ سے, بلکہ حضور علیہ السلام کے مبارک منہ شریف, منہ مبارک, آپ فرماتے ہیں کہ ناخن مبارک اور منہ مبارک انہیں جو ہے جب میرا انتقال ہو تو میرے ساتھ جو ہے وہ ان کو دفن کر دینا. یہ کیسی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے محبت تھی. تو ہرگز شیطان کہیں یہ وسوسہ نہ ڈالے کہ بھئی وہ یزید پلید نہیں ہے کیا, تو یہ ان کے والد تھے. نہیں نہیں نہیں, وہ بدبخت ہے, وہ پلید ہے, اس نے جو کیا وہ اس کی شامت اعمال کا نتیجہ تھا. یہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ, یہ کاتب وحی ہیں, یہ ہمارے سروں کے تاج ہیں, یہ حضور علیہ السلام سے اور اہل بیت اطہار سے محبت کرنے والے ہیں. اللہ تبارک و تعالی ان سب کی برکات سے ہمیں مستفیض فرمائے. آمین بجاہ النبی امین صلی اللہ علیہ وسلم. دلا غافل نہ ہو یکدم, یہ دنیا چھوڑ جانا ہے, باغیچے چھوڑ کر خالی زمیں اندر سمانا ہے.